العزيز الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کا کچھ حصہ گزشتہ درس میں واقع گیا تھا. جوا اور شراب دونوں گناہ کبیرہ میں سے بظاہر نفع ہے، حقیقت میں اور معلوم ہے. اسی سے ریلیٹڈ بات شطرنج ہے، لوڈو ہے اور دیگر ٹائم پاس کر دینے والے اعمال، اللہ سے غافل کر دینے والا لہو ہے، یہ سب حرام ہے. امت محمدیہ کا ایک سکن بڑا قیمتی ہے. اس کا سونا عبادت ہے، اس کا بیٹھنا عبادت ہے، اس کا چلنا پھرنا عبادت ہے. اس کا اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مومن کی سانس لینا تک عبادت ہے. یہ اعزاز حاصل ہے، شرف حاصل ہے امت محمدیہ علی صاحب تسلیمان کو. پروردگار ہمیں اپنی پوزیشن سمجھنے والا انسان بنانا ہے. وہ عمل جو اللہ اور رسول سے غافل کر دے وہ لہو لعب ہے. شراب اور جوئے کی طرح وہ بھی حرام ہے. گزشتہ درس میں چلتے چلتے میں نے بتایا تھا کہ آیت کا ایک حصہ بالکل محکم ہے. آیت نمبر 219 میں آیت کا اوپر کا حصہ جو درس شراب اور جوئے کے حوالے سے ہو چکا ہے وہ محکم مطلب ٹھوس ہے، منسوخ نہیں ہے. اس کا حکم بھی آج بھی شراب حرام ہے، جوا حرام. صبح قیامت تک شراب اور جوا حرام. اسی کو محکم کہتے ہیں جس کا حکم مٹے نہیں، تلاوت بھی باقی ہو اور اس کا جو حکم ہے اس کی جو میننگ ہے وہ بھی قیامت تک جاری رہے، تو اس کو کہتے ہیں محکم ہے. لیکن اب جو آیت آ رہی ہے وہ آیت تو باقی ہے لیکن حکم اس کا اٹھا لیا ہے. وہ کیا حکم ہے سنیں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اے حبیب مکرم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا، زکات صدقات میں سے کتنا خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا جس سے ثواب ملتا. ایسا
ایکسٹرا بچے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کریں. شروع اسلام میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا زکات کے معاملے میں کہ آپ دن بھر ایک دن میں جتنا کھانے پینے کی ضرورتیں آپ کو ہے وہ رکھ لیجیے، باقی جو بچے آپ دے دیجیے. ضرورت اصلیہ کھانے پینے کے حساب سے جو آپ کو ہے آپ ہوتا رکھیں گا. فرض کیجیے 15,000 روپیہ آپ کھانے پینے کے حساب سے اور آپ کے پاس 30,000 ہے تو آپ 15,000 رکھ لیجیے، 15,000 دے دیجیے. جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ اتنی رکھ لیجیے، اس کے علاوہ جو بھی ایکسٹرا ہے سب زکات دے دیجیے. یہ فرض تھا شروع اسلام. پرسنٹیج نہیں تھا جیسے آج ہے 2%. اسلام کے آغاز میں یہ تھا. قرآن پاک کا میں درس دے رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. اور جو ایک ذہن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف قرآنی آیتوں اور احادیث مبارکہ کی میننگ سے اگر مسئلہ بتانا، ماننا، جاننا کافی ہوتا تو یہ بہت بڑی گمراہی والا تصور ہے. کیونکہ قرآن کی بہت ساری ایسی آیت ہے جو باقی ہے تلاوت لیکن حکم باقی نہیں. احادیث مبارکہ بھی تو ایسی ہوگی نا کہ میننگ تو ہوگا، ترجمہ ہوگا، حدیث تو ہوگی لیکن اس کا بدلہ، اس کی میننگ ایک خاص وقت تک کے لیے ہوگی پھر اس کا حکم اٹھا دیا گیا ہوگا. کلمہ آپ نے صرف اللہ پر نہیں، اللہ کا کلمہ نہیں رسول کا بھی کلمہ پڑھا ہے. تو کلمے میں جب اللہ کا بھی پہلو ہے، رسول کا بھی پہلو ہے اور اللہ کے کلام کے حوالے سے ایسا عقیدہ ہے کہ آپ ساری آیتوں کے میننگ کو دیکھ کر مسئلہ نہیں نکال سکتے. اور دیکھیے آیت نمبر 219 کا آخری حصہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا مال ہے سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، رکھے تو حرام ہے. جبکہ آج لاکھوں ہزاروں اپنے حساب سے بینک بیلنس رکھے ہو لیکن کوئی مفتی حرام کا فتویٰ نہیں دے. کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا ہے کہ سارے بینک کے پیسے ڈال دو کیونکہ وہ ایکسٹرا جو ضرورت کے پیسے ہیں اتنا رکھو، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اتنا رکھو، اس کے علاوہ آپ نہ کرو. کوئی نہیں کہہ رہا. جو نہیں کہہ رہا اب قرآن کہہ رہا قل العفو، جو ایکسٹرا ہے خرچ کر دو. لیکن شریعت کے ذمہ دار علماء اور مفتیاں بول رہے ہیں نہیں، آپ جو بینک بیلنس کیے ہیں وہ بالکل جائز ہے، وہ حق ہے. جو بیٹیوں کے لیے رکھے، بیٹوں کے لیے رکھے، جو ایکسٹرا آپ رکھے ہوئے ہیں وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. تو سوال ہے کہ قرآن پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے سب دے دو، مفتیاں کہہ رہے ہیں کہ نہ کو دو، پھر آپ کس کی ماننا؟ جواب ملا نہیں. قرآن کی اس آیت کو دیکھو گے تو یہ ڈاؤٹس ہوگا، یہ اعتراض ہوگا. لیکن دوسری آیتوں کو دیکھو، اللہ سبحانہ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. تو یہ آیت کریمہ آپ کو بتائے گی کہ نماز کتنی اور کب اور کیسے ادا کرنا. ایسے ہی آتوا الزکاۃ کی آیت بتائے گی کہ کب، کتنا اور کس کو دینا. اب بتائیے ہو تو یہ حکم منسوخ ہو گیا زکات والی آیت سے. جب تک زکات والی آیت نہیں اتری تھی تو آپ کے لیے، سب کے لیے، جتنے بھی صحابہ تھے عمل بھی کیے، جتنا بھی ایکسٹرا پیسہ آتا تھا سب دے دیتے تھے اللہ کی راہ میں. اور جو ضرورت نہیں تھے بس وہی رکھتے تھے، کھاتے تھے. بس رکھنے، ذخیرہ اندوزی کا حکم ہی نہیں تھا، ذخیرہ کرنے کا حکم نہیں تھا. لیکن آج یہ حکم نہیں ہے. آج آپ کرتے ہیں، فیوچر کے لیے آپ سیو کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور وہ آپ کے ایمان کے خلاف نہیں، وہ آپ کے توکل کے خلاف نہیں، شریعت کے خلاف نہیں. جہاں تک یہ آیت کریمہ کا سوال ہے تو یہ آیت باقی ہے، حکم اس کا اٹھا دیا. اس کو بولتے ہیں منسوخ. اور اس آیت کو منسوخ کرنے کے لیے جو آیت ہے وہ آیت زکات ہے. آتوا الزکاۃ قرآن پاک میں ہم پڑھیں. کیا اس سے عقیدہ آپ کو ملا کہ صرف قرآن کی آیتوں اور احادیث
گمراہی ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اسی سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اسی سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. تو کھل کر کیا بات سمجھ میں آئی کہ صرف میننگ پڑھنا، صرف ٹرانسلیشن پڑھنا. اب دیکھیے نا اردو کی ٹرانسلیشن کی کتاب بھی آپ اٹھائیے، ترجمہ برابر کیا گیا ہو. اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کیا خرچ کریں، یہی ترجمہ ہو تو آپ کہہ دیجیے ایکسٹرا. ترجمہ تو نہیں ہو، کیونکہ ترجمہ بھی نہیں ہوتی. ترجمہ ایکسیکٹ لفظ کا میننگ بیان کر دے. میں مانے آدمی، اب آدمی کو 2 ہاتھ ہے 2 پاؤں ہے، اس کا ڈیٹیل یہ ترجمہ میں نہیں ہوا کرتا. سمجھ گئے؟ تو اب ترجمہ کے قرآن کو دیکھیں گے تو ترجمہ تو یہ ملے گا کہ جو ایکسٹرا ہے خرچ کر دو. تو اگر آپ نے دوسری آیت نہیں پڑھی ہوگی، یہی آیت پڑھی ہوگی، تو آپ کو ٹینشن ہوگا نا، ہمارے پاس تو بہت سارا ایکسٹرا پیسہ ہے، قرآن تو کہتا خرچ کر دو، میں کیا کرنا. اب آپ کو پورا آل ان آل قرآن پڑھنا ہوگا، تب جا کر کے ایک نتیجے پر پہنچنا ہوگا. گزشتہ درس میں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے جو میں نے بڑی تفصیل اور ڈیٹیل سے بات کی تھی، اسی سے ریلیٹڈ آج بھی بات میں کرنے جا رہا ہوں. یہ ہے کہ آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیس بنایا جا رہا ہے جھگڑا کرنے کے لیے. جس ذات کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس ذات کی بات کو زحمت بنایا جا رہا ہے. جملے پہ غور کر رہے ہیں؟ کیا امت میں جھگڑا نہیں ہو رہا ہے کہ حدیث میں کہتے ہیں، حدیث میں کہتے ہیں، حدیث میں کہتے ہیں؟ یہ امت میں جھگڑا کیوں؟ ارے حدیث کا نام ہی آنے سے سارا جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے. سارا جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے. کیوں؟ جو ذات ساری کائنات کے اختلافات اور دہشت گردی کو میٹنے ہی کے لیے آئی ہو، اس ذات کی بات میں کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اس ذات کی بات میں زحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ سارے جہان کی زحمت کو میٹنے کے لیے اللہ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا. صحیح ہے؟ پھر امت کا کئی ایسا طبقہ آپ دیکھیں گے حدیث میں یہ کرنا کہتے ہیں، حدیث میں وہ کرنا کہتے ہیں. یہاں بھی کوئی دیکھتا ہوں بڑے دھرملے انداز میں آ کر کے ایک دم عجیب سی نماز پڑھنے آئے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں. اس طرح سے تو لگتا ہے کوئی پہلوانیت کر رہے ہیں. خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آئے ہو تو اس کو جذبہ جھکاؤ تو رکھو، جھکنے کا ایک جذبہ تو رکھو. جانتے ہیں اللہ پاک نے ماں کے سر کو جھکنے نہیں کہا، ماں کے سر کو ہاتھ میں جنت نہیں رکھا، قدم میں جنت رکھا. اب جملے میں غور کیجیے. دنیا کا کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی اولاد بڑے سے بڑا بے ادب بھی اگر ہوگا اور اسے احساس ہوگا کہ یہ میری ماں ہے اور اس کی پوزیشن یہ ہے، تو ایسے سرکش اولاد کو بھی رب العالمین ماں کے قدم میں جھکا دے رہا ہے. دیکھا کیا کوئی سینہ دار کر کے جھکتا ہے؟ نہیں. جھکنے کے لیے اس کو ہر زاویے سے ان کے قدم میں جھکنا ہوگا. ماں نے پاؤں کو اوپر بھی کر دیا تب بھی وہ پورے طور پر اپنے منہ کے سامنے نہیں لا سکتا. اپنی ماں کے پاؤں کو ان کو جھکنا ہی ہوگا کسی نہ کسی طرح سے. ماں سوئی بھی ہوئی ہے تب بھی اس کو جھکنا ہوگا، بیٹھی ہوئی ہے تب بھی اس کو جھکنا ہوگا. تو آپ جھکنے کا تصور دیکھیے گا. ایک عام تصور جھکنے کا یہ ہے
ہاتھ اٹھانا، ناک کے نیچے باندھنا، پھر الحمدللہ رب العالمین اور سورہ پڑھ کر کے رکوع کرنا، پھر کھڑے ہونا، پھر سجدہ کرنا، یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ لاجیکلی طور پر آپ ذرا سے غور کریں کہ کیا ہے؟ اللہ کو فرما رہا ہے ہم تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہرت تو یہاں ہوتا ہے، اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے. یہ کیا لاجک ہے کہ آپ جھک رہے ہو ایک ہی اللہ کے لیے، کھڑے ہو اسی اللہ کے لیے، سجدے میں جا رہے ہو اسی اللہ کے لیے؟ کیا ہے اس کے بنیادی طور پر آپ کو مثال دو، توجہ دیجیے. آج کا جو بات ہے قرآن اور حدیث تمام اختلافات کو مٹنے کے لیے استعمال کرو، اختلافات کو جنم دینے کے لیے استعمال مت کرو. یہ ہے اصل خاص طور سے قرآن اٹینشن کے لیے پڑھو، ٹینشن کے لیے. حدیث بھی اٹینشن کے لیے پڑھو، ٹینشن کے لیے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور وہ رسول کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ رحمت للعالمین کا. اس لیے دونوں میں خدا کی تربیت کا پہلو ہو، رسول کی رحمت کا پہلو. توجہ دینا، خوبی سمجھے گا. آج آپ پڑھے ہوں گے بچپن میں، آج بچے پڑھتے ہیں، غلطی اگر کرتے ہیں بچے تو آج کل تو چلو سوری بول دیتے ہیں، لیکن آج بھی اگر اسلامی تصور کے ساتھ اگر آپ اسکول میں کالج میں پڑھتے ہیں، پنشمنٹ دینے کی بات اور آپ کو سزا دینے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ آتے ہو سر توجہ دیجیے، سب سے پہلا آپ کا ایسی غلطی نہیں ہو. آپ یہ نہیں بولتے کہ پاؤں پکڑتا ہوں ایسی غلطی نہیں ہو، توجہ دیجیے، ہاتھ پکڑتا ہوں ایسی غلطی نہیں ہو. اس کے بعد بھی اگر آپ چہرہ دیکھتے ہیں کہ یہ ناراضگی کو دور نہیں کیا تو آپ ان کے پیٹ میں سر دینے کی کوشش کرتے ہیں. سر معاف کر دو، کسی سر معاف کر دو. وہ اس پر بھی نہیں تو آپ ان کے پاؤں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر معاف کر دو. آپ ان کے سر کو نہیں پکڑتے، بول رہے ہیں سر لیکن گر رہے ہیں پاؤں میں. جانتے ہیں یہ راضی کرنے کے یہ طریقے ہیں. ایسے ہی بندے مومن جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، اے اللہ اب تک میں باہر تھا، نفسانیت میں جھگڑا ہوا تھا، گناہوں میں پھنسا ہوا تھا، مولا کان پکڑتا. سب سے پہلے آپ کان کے پاس کان پکڑتے تھے، کان پکڑنا ہوں سب سے پہلے آپ، اور کان پکڑنے کے بعد الگ سے کھڑے اتنی دیر تک انتظار کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ آ جائے کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا، تیرے گناہ کو معاف کر دیا. نہیں، جب آتا ہے اور جھک جاتے ہیں، مولا مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جھکتے ہیں، اس میں بھی آپ اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ اللہ کو پکارتے ہیں. احساس یہ ہوتا ہے آپ کا کہ اللہ معاف کر دے. اس میں بھی اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ معاف نہیں کیا ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر گر جاتے ہیں. اب ہے کوئی ایسی کوئی تیسری چیز کہ اور بھی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر سکے؟ تو پیارے عبادت میں اپنی توبہ قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، قبولیت کا جذبہ ہونا چاہیے، شرمندگی اور ندامت سے جھکنے کا جذبہ ہونا چاہیے. کان پکڑو، جھک جاؤ. زمین اگر اور بھی باقی رہتی تو اس میں بھی تم جھکنے کی کوشش کرتے، جھک جاتے ہو. سبحان ربی الاعلیٰ، مولا مجھے معاف کر دے. ترجمہ تو ہوتا ہے باقی ہے تجھے، میرا رب ہے بہت بلند ہے، لیکن در حقیقت کان پکڑنا، یہاں پر جھکنا، زمین پر جھکنا، یہ سب اپنے آپ کو توبہ کی قبولیت کی منزل سے گزارنا ہے. لیکن آج آپ آئیے ایسی انداز میں آتے پورے پاؤں پھیلا رہے تھے، پورے مارا پھیلا، پورے جھگڑے دکھائے گا. کس سے آپ لڑنے کے لیے آئے؟ اللہ سے لڑنے کے لیے. فائدہ کیا ہو؟ نماز جھکنے کا نام ہے. جب دل نہیں جھکے گا کبھی قبول نہیں ہوگی نماز. ایک جھکاؤ نہیں ہے. کان پکڑ رہے ہو یار اللہ کی بات کر، اب ڈائریکٹ اللہ اوپر لے کے ہاتھ کیوں نہیں مان لے؟ یہاں کیوں لا رہے ہو؟ یہاں کیوں لا رہے؟ قرآن پر کیوں لا رہے؟ جب بھی غلطی کرتے تھے
قرآن اور حدیث کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث میں دیکھو. کو دیکھو گے تو دیکھیے دے دیجیے سارا بینک والے دیجیے اللہ کی راہ میں، سارا ایکسٹرا پیسہ دیجیے. بلکہ حیدرآباد کی سرزمین پہ تو یہاں تک فتویٰ لگ سکتا ہے کہ آپ کے لیے 3 کپڑا کافی ہے، لیکن سوٹ کیس میں 100 کپڑے رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ بیویوں کے 3 کپڑا کافی ہے ایک ہفتہ میں. اگر آپ اسٹینڈرڈ ہیں الحمدللہ ایک ہفتے میں، نہیں تو کم سے کم بہت سارے لوگ تو 1 مہینہ میں چلا لیں گے. مکہ میں اگر جائیے تو کپڑا تو آپ کا خراب ہی نہیں ہوتا، کتنا اچھا وہاں کا ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے. مدینہ میں جائیے خراب ہی نہیں ہوتا، ایک کپڑا 1 مہینہ تک بھی چلا سکتے ہیں وہ، کیونکہ ماشاءاللہ راہوں میں ایسی بچھا دی ہے. کہنا یہ ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود ہر لمحے میں ہر ادا میں ایکسٹرا ہونے کا پہلو نظر آ رہا ہے. تو اگر آج کا فتویٰ دیکھیں تو آپ کے چلنے پھرنے میں بھی ایکسٹرا کا پہلو نظر آ رہا ہے. تو آپ کے ہر چیز میں ضرورت کے علاوہ اگر وہ سب نکال دو، لیکن نہیں قرآن کو جب دیکھا تو ایسا تصور ملا. قرآن میں دیکھا 6666 آیتیں تو سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ آیتیں کریمہ ایک لمیٹڈ وقت تک کے لیے حکم تھا اس کا. دوسری آیت اتر گئی، یہ آیت تو باقی ہے لیکن حکم باقی نہیں. جس سے سب سے پلس پوائنٹ جو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں میننگ کو دیکھ کر کے کبھی بھی ایک نتیجے پر نہیں پہنچنا. دیکھنا یہ ہے کہ اس ترجمے اور اس میننگ میں کوئی اپوز دوسری میننگ، دوسرا ترجمہ، دوسری حدیث تو موجود نہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ لیجیے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ نے ایک آیت اتارا جس آیت کریمہ پر صرف حضرت علی نے عمل کیا، صرف حضرت علی. اب وہ کون آیت ہے؟ اللہ سبحانہ کے رسول سے جب پرسنل بات کرنے کی مطلب اجازت تھی تو ایک کنڈیشن ہی اجازت تھی. وہ کنڈیشن کیا تھا کہ سب سے پہلے صدقہ کر دو. نبی سے بات کرنا ہو پرسنل بات تو صحابہ کو حکم یہ تھا کہ صدقہ کرو جا کے، یہ واجب تھا. تو بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ تو خوش ہو گئے، لیکن یہ آیت جو اتری تو حضرت علی والوں بیٹھے ان کے جیب میں 10 درہم موجود تھا، 10 روپے وہاں کے ساتھ موجود تھا. یہ باہر جاتے 1 روپے صدقہ کرتے اور نبی سے ایک مسئلہ پوچھتے، پھر ایک صدقہ کرتے، پھر مسئلہ پوچھتے. ایسے ہی ایک بات یہ 10 درہم صدقہ کرے اور 10 مسئلہ پوچھے. یہ طریقہ دیکھ کر کے غریب صحابہ رونے لگے. انہوں نے نبی تو رحمت للعالمین ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو پرسنل بات کرنی ہے، ہم تو لینے والوں میں سے ہیں اور اللہ نے دینے والوں کو کہا ہے کہ پہلے صدقہ دے دو، اور ہم تو غریب ہیں، اب کیا کرنا؟ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے یعنی کرنے کے زندگی کے ہر شعبے کے ہر حصے میں صحابہ نبی سے بات کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ غریب صحابہ جب رونے لگے تو اللہ کا رحم ہے. آیت نمبر 12 میں یہ حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. نبی سے بات کرنے والوں بات کرنے سے پہلے صدقہ کر دو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فإن لم تجدوا، لیکن جو رونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آنسو دیکھ کر کے پسیج گیا دل. ایک آیت لے کر کے پھر حضرت جبرائیل تک ہے، فرماتے اے حبیب یہ غریب صحابہ جو رو رہے ہیں اس کی خاطر اللہ نے وہ حکم کو اٹھا لیا، وہ حکم کو اٹھا لیا. آیت ہے باقی ابھی بھی سورہ مجادلہ 28 کے آیت نمبر 12 کو دیکھیے. آیت باقی رہنے دیجیے تاکہ عظمت شان محمدی سمجھ میں آئے امت کو.
کنڈیشن کیا ہے. یہ علم نہ ہو تو صرف ٹرانسلیشن کی بنیاد پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. آج کئی لوگ ٹی ویوں کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر کے، سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے اور جھوٹے اسکالروں کو دیکھ کر کے، ترجمہ ٹرانسلیشن کرنے والوں کو دیکھ کر کے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں کہتے یہ کیا ہے؟ نہیں، قرآن اور حدیث میں ہونا اور ہے، قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اور ہے. قرآن اور حدیث میں ہونا الگ چیز ہے، لیکن مسائل اس سے نکالنا یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. کون سی آیت کب تک کے لیے ہے، اس کے بعد کون سی آیت اتری، اور یہ آیت کا کنڈیشن کیا ہے. یہ سب الگ علم نہ ہو تو پھر کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے، نہ تو اسکالر آ سکتے ہیں اور نہ عوام جو سن رہے ہیں. آج گمراہی کا یہی سبب ہے. ایک اور ایک آیت کریمہ فار ایگزامپل لیجیے. اللہ پاک سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. اے حبیب آپ کہیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. لوگوں سے کہیں میں کوئی نیا نہیں ہوں، کوئی بدعتی لباس اوڑھ کر کے نہیں آیا. یہ 1,24,000 کا مویش کرام جیسے آئے، میں بھی اسی سلسلے میں ایک سلسلہ آخری کر کے آیا. تو جب رسولوں اور نبیوں کی جماعتوں کے آنے کا علم ہے تیرے پاس، تو میں بھی انہی سلسلے کا ایک کڑی ہوں. اسی سلسلے جیسے سب نے مانا نبیوں کو، ماننے والے کامیاب ہوئے، تم بھی مان کر کامیاب ہو. اتنا تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک بہت اچھی بات. آگے دیکھیں، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. اس کا ترجمہ ہے، اور میرے کو نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرتا اور تیرے ساتھ کیا کرتا. یہ آیت کریمہ سے امت کا آج بھی ایک طبقہ گمراہیت میں ملوث ہے. توجہ دیجیے کیا فرما رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے، سورہ احقاف باب نمبر 26 کی آیت نمبر 10 یا 9، سیکنڈ پیج کی فرسٹ آیت ہے. فرماتا ہے اللہ اپنے حبیب کی شان کے بارے میں، حبیب کہہ دیجیے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اللہ کیا کرتا اور تیرے ساتھ اللہ کیا کرتا. تو امت کا ایک طبقہ آ کر بولتا آپ کو، دیکھو جب نبی کو نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا، پھر کئی کوئی غیب کا عقیدہ رکھتے، اور اصلاً نہیں معلوم ان کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا، تو پھر تمہارے بارے میں ان کو کیا معلوم ہوتا کہ تم جنتی ہو یا جنبی ہو کیا ہے. اس طرح سے آج بھی امت کا ایک طبقہ اس آیت کو لے کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور میننگ بالکل صحیح ہے، ترجمہ بالکل صحیح ہے، قرآن کی آیت بالکل صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے، حق ہے، ایک دم 100% ایمان. لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر اسی کو ہم صرف لے لیں گے تو اب آپ سنیے، جب یہ آیت اتری تو بڑے بڑے صحابہ آ کر کے رو کر کے عرض کر رہے یا رسول اللہ مجھے اس کی تکلیف نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کیا کرتا، مجھے یہ بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ بھی ہم کو نہیں بتایا. یہ اس کی تکلیف بہت ہے. صحابہ خوب رو رہے ہیں، یہ رو ہی رہے تھے. توجہ دیجیے گا کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 2 3 ایک لائن سے اترتی ہے. پھر اللہ پاک اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلے لوگوں کے گناہ کو معاف کر دے گا اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے اور آپ کی کھلی مدد کرے. تو اب آپ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے. اب ابو بکر صدیق بھی آئے، یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن فَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّنَا، ہمارے ساتھ اللہ کیا کرتا یہ ہمارے کو نہیں معلوم ہے. یہ بول ہی رہے تھے کہ پھر آیت اترتی ہے. سنا اسی سورہ فتح کی ایک اور آیت اترتی ہے، لِيُدْخِلَ